اسلام میں حلال اور حرام کا تصور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں اسلام نے واضح احکام دیے ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے اور کن جانوروں کا گوشت کھانا ممنوع ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں حلال اور حرام جانوروں کی تفصیلات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار سکے۔ اسلام میں جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کی ایک مخصوص فہرست ہے اور ان کو مخصوص طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے تاکہ وہ شرعی طور پر حلال قرار پائے۔ گائے، بھینس، بکری، بکرا، دمبا، اونٹ، بھیڑ وغیرہ ان جانوروں میں شامل ہے جن کا گوشت حلال ہے۔ ان جانوروں کو جب اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے تو ان کا گوشت کھانا جائز ہوتا ہے۔ یہ جانور پالتو ہوتے ہیں اور ان کا گوشت انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان جانوروں کا گوشت استعمال کیا اور ان کو کھانے کی ترغیب دی ہے۔ مرغی، بطخ، کبوتر، تیتر اور دیگر ایسے پرندے جن کے پنجے نہیں ہوتے یا جو پنجوں سے شکار نہیں کرتے ان کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ ان پرندوں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے تاکہ ان کا گوشت شرعی طور پر حلال ہو۔ اسلام میں پنجوں والے پرندے جیسے باز، عقاب اور شکرے وغیرہ حرام ہیں۔ جنگلی جانوروں میں سے کچھ جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے ہرن اور خرگوش۔ ان جانوروں کو اگر شکار کر کے اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے تو ان کا گوشت کھانا جائز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہرن اور خرگوش کے شکار اور ان کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے۔ حلال جانور کا گوشت تبھی حلال ہوتا ہے جب اسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جانور کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے، یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر کہا جائے۔ جانور کی گردن کی رگیں کاٹی جائے تاکہ خون اچھی طرح نکل جائے۔ اس کے علاوہ جانور کو اذیت پہنچانا یا ذبح کے عمل میں بے جا ظلم و ستم کرنا منع ہے۔ جانور کی گردن کی 4 رگیں، سانس کی نالی، خون کی 2 بڑی رگیں اور خوراک کی نالی کاٹنا ضروری ہے۔ ان میں 3 کا کاٹنا بہت ضروری ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔